دنیا کے اندر 5 ارب لوگوں کے معدے خراب ہیں. 5 ارب سے زیادہ لوگوں کو ایچ پیلوری جیسا انفیکشن ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے, یہ ریسورسز کہہ رہے ہیں, جو بھی کہہ رہے ہیں. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا کہ دنیا میں اتنی زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لو, کینسر کے کتنے زیادہ مریض ہو چکے ہیں, شوگر کے کتنے زیادہ مریض ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر ہر چوتھا پانچواں بندہ شوگر کا مریض ہے, چاہے اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے. تو ہم بہت سارے ٹوٹکے, بہت ساری غذائیں انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں, بہت سارے یوٹیوب پہ بہت سارے ٹوٹکے دیکھتے ہیں. میں آپ کو کوئی ٹوٹکا نہیں بتانے والا, میں آپ کو دو ایسی حدیثیں بتانے والا ہوں, 2 ایسی حدیثیں جن پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہمیں کسی ٹوٹکے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ڈائٹ پلان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے سب سے بڑے حکیم, دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ اور دنیا کے سب سے عظیم ترین, حسین ترین اور ذہین ترین انسان نے جو ہمیں ٹوٹکے دیے ہیں, جو طب نبوی ہمیں دی ہے, اگر ہم اس پر عمل کر لیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتار پائیں, اس کو فالو کر پائیں, تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیں روز دوائیاں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف 2 حدیثیں ایسی ہیں جس پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری زیادہ تر مسئلے, زیادہ تر بیماریاں آج ہی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. پہلے نمبر پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جو پیٹ ہے وہ اس کا سب سے برا برتن ہے جس کو وہ بھرتا ہے. اگر تم کھانا ضروری سمجھتے ہو تو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا. جب ہم حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیسے قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے صحت یاب کر دیں گے؟ مسلمان تو ہم ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہے. پورا ہم نے کھایا, بس جتنی ضرورت تھی اتنا کھا لیا, بلکہ اس سے کم ہی کھایا اور اس کو اچھے سے ہضم کر لیا, اتنی انرجی ہم نے یوز کر لی. ہمارے پاس کوئی فالتو ہے ہی نہیں. وہ جراثیم کہاں سے بنے گے, وہ بیماریاں کیسے آئیں گی؟ آ ہی نہیں سکتی. اور ہمارا پیٹ ٹھیک رہے گا, ہمارے جو گٹ کے اندر, جو ہماری آنتوں کے اندر جو بیکٹیریا ہیں ان کو جب ریسٹ ملے گی تو وہ صحت مند رہیں گے. گڈ بیکٹیریا کی پاپولیشن بڑھے گی. یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. اور اسی لیے ہم پر روزہ فرض کیا گیا, لیکن شیطان ہمارے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے, یہ کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا, کمزور ہو جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے. زیادہ کھا لو, سحری میں تھوڑا زیادہ کھا لیا کرو, پیٹ بھر کے کھا لیا کرو, اوپر سے پانی بھی پی لیا کرو. اسے کے اوپر میں ایک ڈیٹیل کے اندر ویڈیو بناؤں گا کہ, اور اس حدیث کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ثابت کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ کہا کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ گے. لیکن ہمارا یقین ہی نہیں ہے اس چیز پر. اور رمضان شریف کے مہینے میں سب سے زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں. عید پہ لوگوں کا رش ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس, ہسپتالوں کے پاس, اور معدے کے مسئلے بڑے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں لوگوں کو. تو اس پر میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناؤں گا. اگر ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کر دینا, نہیں چاہیے تو کوئی مسئلہ. تو ہمیں بڑی یاد ہیں, عمل کوئی نہیں ہے, تجربہ کوئی نہیں ہے, اسی لیے یقین کوئی نہیں ہے. دوسری, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہت ہی پیاری سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سادہ کھانا کھاتے تھے. بہت ہی سادہ غذا ہوتی, اچھی ہوتی, صحت بخش ہوتی, لیکن بہت ہی سادہ ہوتی. آج کل ہماری طرح نہیں کہ کوئی 5-7 ڈشز آگے سامنے رکھ لیں اور ان میں سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی, لیکن ہم میدا کھا رہے ہیں. کدو گوشت اگر پکا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں سے کدو زیادہ پسند کرتے تھے, مطلب کدو کھانا زیادہ پسند کرتے تھے. کدو کھا لیتے تھے, گوشت کسی اور کو کھانے کے لیے دے دیتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت اور گھی دونوں چیزیں ہوتی سالن پکانے کے لیے یا کھانے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک چیز صدقہ کر دیتے اور ایک چیز کھا لیتے سالن کے طور پر. یعنی گوشت کے ساتھ کبھی گھی کو مکس نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی گوشت کے اندر پہلے بھی چکنائی موجود ہے تو گھی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ سادہ ہے نا, سادگی ہے. بہت زیادہ چکنائی بھریں گے اپنے اس کھانے کے اندر تو ڈاکٹر تو ہمیں دودھ اور گھی استعمال کرنے سے روکیں گے ہی روکیں گے.
ڈاکٹر تو روکیں گے کہ تمہیں دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں، چکنائی نہ کھاؤ، گھی نہ کھاؤ، دیسی گھی بھی نہ کھاؤ، دودھ بھی نہ پیو۔ ڈاکٹروں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی یہ تعلیمات ہمیں دے دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر جوتے اتار کر آرام کے ساتھ کھانا کھاؤ، سکون کے ساتھ، آہستہ آہستہ، اور کھانے میں باتیں مت کرو۔ اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے، سائنس آج مانتی ہے یہ ساری چیزیں، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے۔ آج تک میں نے کسی مولوی کو، کسی قاری کو، کسی مفتی کو یہ حدیث کوٹ کرتے ہوئے نہیں سنا، لیکن ہمیں یہ حدیثیں کسی نے بتائی نہیں، کسی نے سنائی نہیں۔ ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بتائی ہمیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت بتا دی گئی۔ وضو کی ساری سنتیں، نماز کی ساری سنتیں، اور سارے طریقے، ساری کی ساری مسنون دعائیں جن کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، ساری کی ساری نفلی عبادات ہمیں بتائی گئی۔ لیکن یہ جو حدیثیں جو امپورٹنٹ ہے، جو ہماری صحت کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ان چیزوں کو مجھے لگتا ہے کہ ہم سے چھپایا جاتا ہے۔